نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت أهواهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسانی زندگی کے اندر کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے صبر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صبر دے دے۔ چنانچہ یہ بھی ہوتا ہے لیکن تاہم انسان کمزور ہے اور اس کمزوری کی بنیاد پر انسان کبھی کبھار واویلا بھی کرتا ہے۔ ہوتا بھی ہے اس طرح کہ کبھی انبیاء پر بھی مختلف قسم کی یہ ہے کہ آزمائشیں اور امتحانات اور مختلف قسم کے لوگوں کے بد اخلاقیوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ انسان بحیثیت انسان زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو نبی بھی پریشان ہو جاتا ہے اور نبی کے ساتھ ایمان والے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ انبیاء، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں خدا کے لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ صبر کر لو، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی مذاق اڑایا گیا ہے ان کا۔ ہر قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں انبیاء کو دی گئی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کو اور بدمعاش کو اور دین کے دشمن کو میں مہلت دیتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر یہ ہے کہ کسی زمانے کے بعد ان کی گرفت کر لیتا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کس قسم کی ہوتی ہے، کیسا مزہ آ جاتا ہے پھر۔ چنانچہ یہی ہوا ہے، لیکن کامیابی کی دو صورتیں ہیں، مسلمان حضرات اس کو نوٹ کر لے۔ کامیابی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ مسلمان کو اگر حکومت مل گئی اور دولت مل گئی اور ساز و سامان دنیا کے سارے مسلمان کو میسر آ گئے تو پھر یہ ہے کہ سمجھو دین کی کامیابی ہے۔ نہیں ہوا تو پھر مسلمان کو اور دین اسلام کو ناکام سمجھا جائے، یہ بات ہی غلط ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، وہ شک پر اور کنارے پر لگا ہوا ہوتا ہے منافق۔ فَإِنْ أَصَابُوا خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو مال مل جاتا ہے تو اطمئن بِهِ، پھر وہ اسلام سے اور قرآن سے مطمئن ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهه، اور اگر اس پر آزمائش آتی ہے اور تکلیف آ جاتی ہے تو انقلب علی وجهه، چہرے کے بل وہ پلٹ پڑتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے،
خسرت دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت کی ناکامی ہو گئی اس کے لیے۔ ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑی کوئی ناکامی کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کامیابی شاید ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم اسی کو سمجھیں کہ کامیابی یہی ہے کہ حکومتیں ہمیں مل جائیں، میدان ہمارے لیے ہموار ہو جائے، پھر تو ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ مسلمان کو مارا گیا، مسلمان قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو پھر ناکام ہو گیا، نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ میرے مسلمان بھائی اس کی بھی اصلاح کر لیں۔ قل هل تربصون بنا کافرو، تم ہمارے لیے انتظار نہ کرو مگر الا احد الحسنیین، دو خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کا۔ وہ یہ ہے کہ اگر تم ہمیں مارو گے تو ہم شہید ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے ہاتھ سے مر جاؤ تو ہم غازی بن جائیں گے۔ شہید سے بھی اللہ راضی ہے، غازی سے بھی اللہ راضی ہے۔ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مومن کو روٹی کھانے کے اگر مل جائے تو شکر کرے، اور اگر نہ ملے تو مسلمان صبر کرے۔ مومن کے حالات اگر موافق ہوں تو وہ شکر کرے، حالات اگر ناموافق ہوں تو صبر کرے۔ تندرستی مل جائے تو پھر یہ کہ شکرت کرے، بیماری آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ صابر سے بھی اللہ راضی ہے، شاکر سے بھی اللہ راضی ہے۔ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کافر سے مراد دین کا دشمن ہے، چاہے وہ مسلمان کا بچہ بھی ہو، مسلمان کے گھر پہ پیدا ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین کا دشمن آخر جا کر کے منہ کے بل گر جاتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر لیتا ہے، اس کو کامیابی نہیں ہوتی۔ لیکن صرف مسلمانوں کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ کافر کے لیے کامیابی کبھی نہیں ہے۔ یہ جو کفر کے پرچار کرنے والے ہیں، جو کافروں کے چیلے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ کبھی کامیابی ہوگی بھی نہیں، وہ ناکامی رہیں گے۔ کافر اگر آپ کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے تب بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور کافر اگر آپ کو مار دیتا ہے تب بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ مارے جاتے تو آپ شہید ہیں، آپ اس کو مارتے تو آپ غازی ہیں۔ آپ سے دونوں حالتوں میں اللہ راضی ہے، اس پر دونوں حالتوں میں اللہ کی لعنت ہے۔ کافر کبھی یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے چونکہ ڈسکو مولوی جو ہوتے ہیں نا ہم لوگ بعض تو اگر کچھ حالات ہمارے موافق ہو جاتے ہیں اور کچھ حکومت ہمیں مل جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں تو پھر یہ کہ ناکامی کبھی نہیں ہوتی۔ آپ دیندار کے چہرے پر تھوکو تب بھی کامیاب ہے، دیندار کو آنکھوں کا سرما بنا دو تب بھی کامیاب ہے۔ دیندار کی داڑھی اگر آپ یہ کہ پکڑ کر کے جھنجھوڑے تب بھی وہ کامیاب ہے، اور اگر آپ اس کو یہ کہ اپنے سر کا تاج بنا دے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ لیکن تاہم انسان بحیثیت انسان کمزور ہے، تو مولا بھی کبھی اس کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے، جب اس کے پاؤں کو بھی حرکت دی جاتی ہے تو مولوی بھی فریاد کرتا ہے، تبلیغی بھی فریاد کرتا ہے کہ پروردگار یہ ناکامی کیوں ہو گئی؟ ناکامی نہیں ہے۔ اگر یہ ضابطہ تمہارا ہوگا کہ راستے تم ہمارے لیے ہموار ہو جائیں تو پھر کامیاب ہو، اور اگر راستے تمہارے لیے ہموار نہیں ہے تو ناکام ہو۔ آپ کو حکومت مل جائے تو کامیاب ہے، نہ ملے تو پھر ناکامی۔ تو پھر آپ انبیاء کو بھی اس ضابطے کے تحت پھر کہیں گے انبیاء بھی ناکام ہو گئے، لیکن کائنات کے اندر کوئی کبھی نبی ناکام نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ ایک دن کے اندر 70 نبی شہید بھی ہو جاتے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں کافروں کو مہلت دیتا ہوں لیکن تم لوگ صبر کر لو۔ ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر ان کی گرفت کر لیتا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي۔ اور پھر یہ ہے کہ کافر اس بات پر کافر ہو یا مسلمان مغرور خدا کا نافرمان بندہ، وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے غافل ہے۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ، جو ذات اقدس اللہ کی ذات قائم علی کل نفس، ہر نفس پر وہ نگرانی کرتا ہے، بما کسبت، جو کچھ کرتا ہے۔ آپ کا ہاتھ اگر ہل رہا ہے اس کے بھی نگران ہیں، ہاتھ رکھ دیتے ہیں تب بھی نگران ہیں، آپ کی آنکھیں کسی کو دیکھ رہی ہے تب بھی وہ نگران ہیں، آپ کی آنکھیں جھک رہی ہے تب بھی وہ نگران ہیں، نیکی کی اگر آپ ارادہ کر رہے تب بھی وہ نگران ہے، برائی کا ارادہ کر رہے تب بھی وہ نگران ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی وہ نگران ہے، اور اگر یہ کہ اس کے باغی بنے ہیں تب بھی وہ نگران ہے۔ اسلام کو کوئی گالی دے رہا، خدا کو گالی دے رہا تب بھی وہ نگران ہے۔ من هو قائم علی کل نفس، نفس انسانی پر، فرشتوں کے نفس پر، فرشتوں کی ذات پر، جنات کی ذات پر، ہر ایک پر وہ نگرانی کر رہا ہے۔ من هو قائم علی کل نفس بما کسبت، جو کچھ انسان کی کرتوت ہے سب کی نگرانی وہ کر رہا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہاری بدماشیوں سے کبھی غافل نہیں ہے۔
اس کے باوجود بھی پھر بھی انسان فرماتے ہیں من هو قائم علی کل نفس بما کسبت الا یاخذهم، کہ اللہ ان کی گرفت نہیں کرے گا ان کی برائیوں پر، جب ایک ایک بات کی اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ پھر بھی وجعلوا للہ شرکاء، یہ اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں۔ خیال کر لینا، اللہ کے پارٹنر بنانا یہ نہیں ہے کہ کسی بت کو پوجو، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، یا کسی قبر والے بزرگ کو پوجو، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھ لینا، اللہ کے نظام کو نہ ماننا جو اس نالائق کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں، اس کو نہ ماننا، اس کو نہ ماننا، اور اس خنزیر گدھے کو اور بدبودار قسم کے انگریز کو ماننا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ جی ہاں، شرک بس اسی کو کہتے کہ درختوں کو کوئی پوجے، یا گھوڑوں کی عبادت کرے، یا گدھوں کی عبادت کر دے، یا بزرگوں کی قبروں پر جا کر کے یہ کہ سجدہ کرے، اس کو شرک کہا جائے گا؟ نہیں، یہ تو شرک ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے، پتھروں کو پوجنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے نظام کو نہ ماننا اور اللہ کے نظام سے اچھے کسی اور کے نظام کو سمجھنا، یہ بھی تم نے اس کو اللہ کا پارٹنر بنایا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے، یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ اس سینے کے اندر اللہ کو بسانا ہے۔ اگر تم نے اس کے اندر اولاد کی محبت اللہ سے زیادہ بنائی اور تم نے پراپرٹی کی محبت اللہ سے زیادہ اس میں رکھی تو یہ بھی مشرک ہے، اس کو بھی صوفیہ کہتے شرک۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ کے بہت سے شریک تم نے بنائے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان کا نام تو لے لو، وہ کون ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ میرے رب کی شکایت ہے کہ اللہ کے شریک انہوں نے بنا لیے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان کا نام تو لے لو، کیا وہ قلندر بابا ہے، یا وہ شاہ یقیق ہے، یا یہ کہ وہ داتا صاحب ہے، یا یہ کہ عبداللہ غازی ہے، کون ہے جی؟ یا عبد القادر جیلانی ہے؟ کاش کہ اگر یہ زندہ ہوتے ان سے پتہ کرتے کہ کیا اللہ نے تمہیں کوئی اختیار دیا ہے، اللہ نے تمہیں کوئی پاور دیا ہے، اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے کہ تم جو بھی چاہو کرو۔ وہ بزرگ بھی جوتا اٹھا کر کے میرے منہ پہ مار دیتے، کہتے کہ نہیں، ہم تو خود اسی بارگاہ سے مانگنے والے۔ کاش کہ اگر یہ زندہ ہوتے ان سے پتہ کرتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، پھر بھی تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس نے ہاتھ دیے اسی کا گاؤ، جس نے آنکھیں دی آنکھوں کے اندر پاور اور بینائی رکھی اسی کے گن گاؤ، اسی کی تعریف کرو اور اسی کا نظریہ رکھو، اس کو سینے کے اندر بساؤ، دل و دماغ کے اندر اسی کو بساؤ، نظام بھی اسی کا مان لو۔ کھائے کسی اور کا، غلط قسم کی عورتیں، سارے خرچے وغیرہ اس کے سب شوہر کے نکاح میں ہو کر کے پھر بھی جا کر کے یاری کسی اور سے رکھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تمہاری بیوی کسی سے غلط تعلقات قائم کرے، اگر اس کے اندر غیرت ہو اس کو کتنا اس پر یہ کہ غصہ آئے گا۔ فرمایا کہ میری کاریگری میں اور میری خدائی میں، میری ذات میں، میرے صفات میں، میرے افعال میں، میری حکومت چلانے کے اندر کسی کو شریک بناتے ہو، مجھے اللہ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ تمہاری بیوی اگر کسی سے غلط تعلقات قائم کرے، آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ سبحان اللہ، کیا مسئلہ سمجھانے کا انداز ہے۔ اللہ کو اس سے بڑھ کر کے غصہ آتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کے غیرت مند کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی کو غلط طریقے سے دیکھے اور پھر وہ 4 گواہ تلاش کرے، ہم یہ ہے کہ غیرت سے کام لیں گے، اس کو جان سے مار دیں گے۔ فرمایا کہ آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے سعد تم میرے عزیز ہو، غیرت مند ہو، لیکن غیرت کے سبق مجھے نہ بتاؤ۔ انت اغیر الناس، تو لوگوں میں غیرت مند ہے، انا اغیر منک، میں محمد تجھ سے غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منا، اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے، مجھے غیرت کے لیکچر نہ دو۔ انزلہ بعلمہ، اللہ کا جو سارا نظام ہے اس نے اپنے علم اور اپنی قدرت کی روشنی میں اتارا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، ہر حکم کے، ہر نظام کے، ہر مسئلے کے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، خرید و فروخت، معاملات، نکاح، نشست و برخاست، یہ سارے جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، ان تمام احکام شرعیہ کو اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں اتارا، اپنی حکمت کی روشنی میں۔ وہ جانتا بھی ہے اس کو اپنے علم کی روشنی میں، اور اس کی حکمت کو بھی وہ جانتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر خوبی کیا ہے اور اس کے نہ کرنے میں برائی کیا ہے۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تم نے اللہ کے شریک بنا دیے. قُلْ سَمُّوهُمْ، ان کا نام تو بتا دو. کیا وہ قلندر ہے، وہ شاہ یقیق ہے، وہ ابراہیم ادہم ہے، وہ شمس تبریزی ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے؟ نہیں. ان غریبوں کو اگر اللہ یہ زندہ کر دے، ان سے پتہ کرو کہ ہم تمہیں پوچھتے ہیں کہ تم ہماری بگڑی بنا دو تو جوتوں سے تمہاری کھال اتار دے. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض قل سموہم ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو یہ لوگ خبر دیتے ہیں بما، ان معبودوں کا کہ لا یعلم، جن کا علم اللہ کو نہیں ہے، فی الارض، زمین کے اندر. بتا دو اگر کوئی میرا شریک ہے وہ کدھر ہے. ام بظاہر من القول، یا سطحی اوپر کی باتیں کرتے ہو. اوپر کی باتوں کا کوئی بھی نہیں ہوتا. بات کرے آدمی عقل کی بات کرے. 2 اور 2 بنتے 4، 4 اور 4 بنتے 8، 4 اور 4 6 نہیں بنتے، 4 اور 4 5 نہیں بنتے، وہ 8 بنتے. کافر بھی یہی کہے گا کہ 4 اور 4 8، مسلمان بھی کہے گا کہ 4 اور 4 8، ہندو بھی کہے گا کہ 4، لیکن ہندو کہتے 4 اور 4 8، اور آپ کہتے ہیں ہندو کی بات نہیں مانے، 4 اور 4 یہ ہوگے 6. اس طرح نہیں ہوگا. بات کرے آدمی عقل کی بات کرے. ام بظاہر من القول ام تقولون بظاہر من القول، یا سطحی باتیں تم لوگ کرتے ہو. اگر میرا کوئی شریک ہے تمہارے پاس عقل ہے، وہ دکھا تو دو مجھے، وہ کدھر ہے، وہ کون ہے. تم خوشی چاہتے ہو، میں تمہیں غم میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں. خوشی تمہیں نصیب نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے. تم یہ ہے کہ تندرستی چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں تمہاری بیماری کو تم مفلوج ہو کر کے رہتے ہو. تم سردی چاہتے ہو، میں جب گرمی کو لاتا ہوں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تم گرمی چاہو تو میں سردی کو لاتا ہوں تو کوئی روکنے والا نہیں. تم چاہو کہ راتیں لمبی ہو جائیں، میں چھوٹی کر دیتا ہوں، کوئی میرا راستہ روکنے والا نہیں. اور تم چاہو دن بڑے ہو جائیں، ان کو میں چھوٹا کر دوں، کوئی راستہ میرا روکنے والا نہیں ہے. تم چاہو جوانی ہماری برقرار رہے، نہیں رہے گی، تم بڑھا ہو جاؤ گے. تم چاہو کہ خوشیاں نصیب ہوں، نہیں ہوتا. وہ کون ہیں کہ تو خوشی چاہتا ہے وہ تجھے غم میں مبتلا کرتا ہے، تو ہنسنا چاہتا ہے وہ تجھے رولانے کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو روتا ہے. تو رزق فراوانی چاہتا ہے اور وہ تجھے یہ ہے کہ جب تو اس کو بھولتا ہے تو فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کرتا ہے. تو کوئی طاقت تو ہے پیچھے، کوئی طاقت تو پیچھے ہے، کوئی طاقت تو پیچھے ہے. وہ کون ہے کہ کوئی کہتا ہے آئس کریم کھاتا ہے، مرغا ٹکا کھاتا ہے لیکن بدبودار نکالتا ہے. وہ کون ہے کہ جو گھاس بکری کو کھلا کر کے بکری بہترین دودھ دیتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے کہ جو مولوی صاحب سے شہد نکلتا نہیں ہے لیکن مکھیوں سے شہد نکلتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی تو ہے. وہ کون ہے کہ جو تمہارے بزرگ سے، تمہارے پیر صاحب سے ٹٹی تو نکلے گی لیکن یہ ہے کہ اس سے شہد نہیں نکلے گا؟ وہ کون ہے جو مکھی سے شہد نکالتا ہے؟ وہ کون ہے کہ بزرگ صاحب آپ کا اڑتا نہیں ہے، جو کوے کو تو اڑاتا ہے، مچھر کو تو اڑاتا ہے، مکھی کو تو اڑاتا ہے، فاختے کو تو اڑاتا ہے، کرگس کو تو اڑاتا ہے، گدھ کو اڑاتا ہے؟ وہ کون ہے کہ پیر طریقہ تمہارا اڑ نہیں سکتا؟ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، وہی اللہ ہے. ام بظاہر من القول، یا اوپر سطحی باتیں تم کرتے ہو. اگر اللہ کو کوئی پارٹنر شریک ہے تو لا کر کے دکھاؤ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے بل زین للذین کفروا مکرہم، جو میرے باغی ہوتے، کافر ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی غلط تدبیریں وہ بڑی خوبصورت ان کو معلوم ہوتی ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کافر ہمیشہ میرا باغی غلط کام کرتا ہے لیکن اس کو اچھا سمجھتا ہے. وہ بہن کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا کرتا ہے، کہتے ہیں اچھا کر رہا ہوں. وہ پھوپھی کی حرمت کو بھی جانتا نہیں ہے، منہ اپنا کالا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں. وہ میرا باغی بنا ہوا ہے، توحید کو مانتا نہیں، شرک کرتا ہے، پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں. اور وہ شراب پیتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ میں اچھا. اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے گند پیتا ہے، وہ چرس اور بھنگ میں مبتلا ہے، تو وہ پھر بھی. اصل ضابطہ یاد رکھو، ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ کو بھولتے ہیں اللہ خود ان کی ذات کو ان کو بھلا دیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. میرے بھائیو سمجھ لو اس بات کو، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ خود ان کی ذات کو ان کو بھلا دیتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے خود ان کی ذات ان کو بھلا دی، اللہ نے خود ان کی ذات ان کو بھلا دی، اللہ نے خود ان کا مقام ان کو بھلا دیا، اللہ نے خود ان کی انسانیت ان کو بھلا دی، اللہ نے خود ان کی عزت ان کو بھلا دی، اللہ نے خود ان کی بلوچیت ان کو بھلا دی، اللہ نے ان کی خود پٹھانی غیرت بھی ان کو بھلا دی، اللہ نے ان کی مہاجریت بھی ان کو بھلا دی، اللہ نے انسانیت بھی ان کو بھلا دی۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جو اللہ کو ماں کا لال بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، وہ بہن کو بھی بھولتا ہے، ماں کو بھی بھولتا ہے، پھوپھی کو بھولتا ہے، خالہ کو بھی بھولتا ہے، قرآن کو بھولتا ہے، نماز کو بھولتا ہے، اپنی عزت کو بھولتا ہے، اپنی حیثیت کو بھولتا ہے، اپنی زندگی کو بھولتا ہے، وہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑے بڑے لوگ تعلیم یافتہ ہے، تمہاری اس تعلیم پہ لعنت بھیج سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی تعلیم ہے کہ کوئی ایف اے ہے، بی اے ہے، گریجویٹ ہے، شراب کی بوتل لگائی ہے اور ایک گانا گانے والی آ گئی، وہ گا رہی ہے اور سارے کے سارے، کوئی پینٹ شینٹ میں ہے، کوئی داڑھی میں ہے، کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ سارے ناچ رہے اور اپنے کناہ ٹھلا رہے ہیں۔ یہ بھولا نہیں اپنے آپ کو تو کس کو نہیں بولا؟ یہ اپنے دبر کو ہلا رہا ہے۔ اس میں بلوچ بھی ہے، اس میں پٹھان بھی ہے، اس میں سندھی بھی ہے، اس میں مہاجر بھی ہے، اس میں پنجابی بھی ہے۔ اس سے بڑا، اس کمینے سے بڑا کون ہے جو قرآن پر یہ ہے کہ گردن نہیں جھکاتا، جو قرآن پر بھی وہ روتا نہیں ہے؟ دیکھ میرے رب کا جو دھکا ہوتا ہے بہت خطرناک قسم کا دھکا ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے جبکہ ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، اور مومنین کو، صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر، 1.25 لاکھ انبیاء کو چھوڑ کر، کروڑوں مسلمانوں کو چھوڑ کر، غوث اور ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، علماء کرام کو چھوڑ کر، تہجد گزاروں کو چھوڑ کر وہ کسی دوسری طرف جا رہا ہے۔ فرماتے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس کا تم نے دھکا کھایا دوسرا دھکا میں دیتا ہوں اللہ۔ اب ظاہر بنگالی برمی کا غریب کا دھکا ہوگا، مولی منظور ادھر تک جائے گا، بیروئی کا دھکا ادھر، لیکن ڈبل قسم کا اگر کوئی پٹھان ہوگا دھکا دے گا، مولی منظور ادھر جا کر کے گرے گا، اور وہاں اللہ کا دھکا الگ ہے۔ کوئی طاقتور ہوگا تو اس کا دھکا الگ ہوگا، ہر ایک کے دھکے الگ ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ایسے دھکا اس کو دیتا ہوں جہاں کا دھکا اس نے کھایا ہے، میرا دھکا پھر سیدھا اس کو جہنم میں پہنچا دیتا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم میں اس کو پہنچا دیتے۔ اس سے بڑا ہم اپنے آپ کو بھولے نہیں ہیں میرے بھائیو، اللہ کو یاد کرو یا نہ کرو، اپنے آپ کو تو پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ ایک آدمی تھا بیوقوف سا تھا، عربوں میں مشہور ہے، وہ تو کیسے جیسے کسی کو اس کو دیکھا، مولوی احسان کو دیکھا، کہتے ہیں انت انا او انا انت، انت انا او انا انت، مولوی صاحب کو دیکھا کہہ کر کے تو میں ہوں یا میں تو ہوں، تو میں ہوں یا میں تو ہوں۔ لوگ کہتے ہیں انت انت بابا تو ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ کہتے واللہ لست بیانا، لست بیانا، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ اس قسم کے پاگل کو لوگوں نے ایک ہار اس کو ڈالا، رسی ڈالی، کا یہ اس بات کی نشانی ہے جب اس رسی کو ہاتھ لگاؤ، اس ہار کو ہاتھ لگاؤ تو ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو ہے، پھر تو عرب کا بچہ ہے، تو ہے پھر۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، رسی ڈال دی اس کے گلے میں، تو جب یہ ہے کہ جب ہاتھ لگاتا ہے ماشاءاللہ انا ماشاءاللہ انا ماشاءاللہ انا میں ہوں ماشاءاللہ انا باقٍ علی حالی، انا باقٍ علی حالی، میں ہوں، اپنی حالت پہ باقی ہوں، انا ماشاءاللہ انا میں ہوں۔ آدھا گھنٹے کے بعد انا وہ کوئی تھا حرکت کرنے والا، کوئی حرکت ہی تھا، یہ آہستہ آہستہ یہ کہ یہ سو گیا کہیں، اس نے آہستہ سے کھینچ کر کے اس کی ہار اس سے نکال دی، ہار نکال کر کے
اپنے گلے میں ڈالا، کہا کم یا شیخ، کھڑے ہو جاؤ پیارے۔ وہ کھڑا ہو گیا، ہار کو دیکھا اس کے گلے میں، کہتے انت انا و انا من، تو میں بن گیا، میں کیا ہو گیا؟ انت انا و انا من، تو میں ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، پٹھانیت بھول گئے، بلوچیت بھول گئے، انسانیت بھول گئے، اسلام بھول گئے، غیرت بھول گئے۔ بلوچوں میں گاڑی میں سوار ہو کر کے ہماری داڑھی والا پگڑی والا سوارے گاڑی میں، بلوچ بہن برقع پہن کر کے وہاں کلیشے والے بیٹھے ہوئے، اور ادھر سے ایک لوسی، ایک میراسی، ایک لوسی کمینہ، خدا کا باغی، بے دین، اس کا گانا چل رہا ہے، میں چکی بلوچانی، اور پھر وہ کہتے ہیں زینت آسی ہے اکس گما منی پیار مکن تو۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نے سنا، ہم غریب لوگ جب گاڑیوں میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے فحاش بے حیا قسم کی عورتوں کے ان کے زینت آسی ہے اکس گما منی پیار مکن تو، اور ناچ رہے ہیں، گریجویٹ بھی ناچ رہا ہے، اور ایف اے والا بھی ناچ رہا ہے، بی اے والا بھی ناچ رہا ہے، بلوچ صاحب ناچ رہا ہے۔ اس کو میرے رب نے بلوچیت بھلا دی، اس کو بلوچی غیرت بھی بھلا دی، اس کو انسانیت بھی بھلا دی۔ جانور کا بچہ اس طرح تیری غیرت کہاں گئی؟ اور معاف کیجئے گا، پٹھان بھی اپنے پٹھانی بھول گئے، پٹھان بھی گاڑی میں سوار ہو کر کے پٹھان کے دی بی بی شیرین دا یہ ربندی واہ خدا کی قسم ایسے دیکھ رہا ہوں، وہ اس طرح ہو رہا ہے۔ کہاں گئے تیرا پیسہ؟ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو بتا، کسی مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوا یا کس کے؟ سندھیوں کو دیکھو، دوسروں کو دیکھو، ہے قرآن کہتے ہیں این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ انا تسحرون، کہاں کا جادو تمہیں لگا ہے؟ انا تصرفون، کس طرف پلٹ پڑ رہے ہو؟ کس نے تمہیں دھکا دے دیا ہے کوئی صارف دھکا دینے والا کہ تم دوسرے طرف جا رہے؟ ارے دماغ تو اپنا ٹھیک کر دو۔ ایمان کو چھوڑ کر، غیرت کو چھوڑ کر، محمد کی لباس کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، اخلاقیات کو چھوڑ کر، حیا کو چھوڑ کر، شرم کو چھوڑ کر، انسانیت کو چھوڑ کر کے انگریز کے دبر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے ہر بندہ۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، جو میرے باغی ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی غلط تدبیریں ان کو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پانی کے مقابلے میں شراب کی بوتل ان کو اچھی لگتی ہے، غیرت کے مقابلے میں بے غیرتی ان کو اچھی لگتی ہے، داڑھی کے مقابلے میں انگریز کی طرح صاف کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، پگڑی کے مقابلے میں ننگے سر ہونا ان کو اچھا لگتا ہے، اور قمیص کے مقابلے میں ٹائی عیسائیوں کی ان کو اچھی لگتی ہے، اور اللہ کا بھلا کر شلوار کے مقابلے میں پتلون ان کو اچھا لگتا ہے۔ خیال کر لینا کہ کسی نے دھکا تو نہیں دیا۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، جو میرا باغی بنتا ہے تو صدوا عن السبیل، عن سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے جو اس نالائق کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ مجھے موت بھی اسی میں پڑھتے پڑھاتے اس کی موت دے دے مجھے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ان کو روکا گیا۔ قصور آپ کا اپنا تھا کہ اللہ سے آپ نے بغاوت کر لی تو پھر اللہ نے اپنے راستے سے بھی آپ کو محروم کر دیا۔ حیا اس میں ہے، یہ سبیل اللہ ہے، یہ سبیل اللہ ہے۔ بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سارے سبیل اللہ ہے، یہ سبل اللہ ہے، اس پر چلنے والے انبیاء ہے، اس کو تو نے چھوڑا۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، جب تم میرے باغی بن گئے تو پھر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس سبیل اللہ سے آپ کو محروم کر دیا۔ یا اللہ اس کو ہمارے سینوں میں ڈال دے، اللہ اس کی عظمت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ میرے ماؤں کو، میری بھائی بہنوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دے، اس کی عظمت ان کے دل و دماغ میں پیوست کر دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
یاد رکھ لینا، جس سے اللہ سے جس نے دشمنی مول لی اور جو اللہ کا دشمن بن گیا، میرے رب جس کے گمراہی کا فیصلہ دے دیں، کوئی ماں کا لال راہ راست پر اس کو لانے والا نہیں ہے، کوئی ماں کا لال راہ راست پر اس کو لانے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔ جو میرے باغی بنتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوانی ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں بھی وہ رسوا ہو جائیں گے۔ کیا ابو جہل دنیا میں رسوا نہیں ہوا؟ عتبہ دنیا میں رسوا نہیں ہوا؟ شیبہ دنیا میں رسوا نہیں ہوا؟ ارے اس کو انسان تم سمجھو گے، یہودیوں کو انسان تم سمجھو گے، عیسائیوں کو انسان تم سمجھو گے۔ آپ ہی سمجھے کہ چونکہ ان کی پلیٹ آپ کو چاٹنا ہے، لیکن خدا کے باغیوں کو اللہ نے انسانیت کا درجہ بھی نہیں دیا۔ اور جب ابو جہل مارا گیا، عتبہ شیبہ مارے گئے، جا کر کے بخاری دیکھو، جا کر کے بخاری دیکھو، میرے نبی نے فرمایا کہ ان کو ہؤلاء نتنا، یہ بدبودار قسم کے، کافر سے بدبو آپ کو نہیں آئے گی، محمد کو بدبو آئے گی، کافر سے بدبو مجھے اور آپ کو نہیں آئے گی، میرا اور آپ کا ناک خراب ہے۔ کافر کی نجاست اور اس کی گند، یا یہ ہے کہ بے دین آدمی کی نجاست، تم کہیں کہ کافر نجاست، کافر نہیں، وہ فوٹو اسٹیٹ مسلمان، وہ بھی فوٹو اسٹیٹ مسلمان کی بدبو آپ کو محسوس نہیں ہوگی، ناک آپ کا خراب ہے، مولوی منظور کا ناک بھی خراب ہے۔ بے دین قسم کا خدا کا باغی، یہ جو بوتلیں جو چڑھا رہے ہیں، یہ ان سے بدبو آپ کو نہیں آئے گی، ان سے بدبو عبد القادر جیلانی کو آئے گی، ابو بکر عمر عثمان علی کو بدبو آئے گی، ان سے بدبو محمد رسول اللہ کو 1.25 لاکھ انبیاء کو بدبو آئے گی، مجھے اور آپ کو ان سے بدبو نہیں آئے گی۔ ایک آدمی آتا ہے اچھا خاصا کاٹا 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 کپڑ، یہ ہے کہ کاٹن کے کپڑے لگائے جیسے بھی ہے، کھچا کھچا کھچا، وہ آ رہا ہے، لیکن عثمان کہتا ہے یا اخی تب الی اللہ انک قد زنیت، وہ بے غیرت تو نے زنا کیا، تجھ سے مجھے زنا کی بدبو آ رہی۔ واہ عثمان واہ، واہ عثمان واہ، واہ عثمان واہ۔ ادھر نہر بہ رہی ہے، نہر نہر نہر، او ادھر امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اس نہر سے مجھے زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ ارے پانی سے زنا کی بدبو آ رہی ہے، اس نہر سے مجھے، یہ جو نہر ہے، یہ جو بہ رہی ہے چھوٹی نہر، اس سے مجھے بدبو آ رہی ہے، زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ابو حنیفہ نے دماغ خراب ہو گیا، پتہ نہیں کوئی نشہ مشہ کیا، کیا کیا ہے۔ دوڑ لگایا، جا کر کے دیکھا، کہا کہ ادھر سے یہ جس طرح سے آ رہا اس طرف سے، دوڑ لگا کر کے جا کر کے دیکھا ایک آدمی نہا رہا ہے۔ کہنے لگے کس قسم کا غسل ہے؟ جمعے کا غسل کر رہے ہو یا عید کا کر رہے ہو؟ قسم اٹھا لے، کس قسم کا غسل ہے؟ کون سا غسل کر رہے ہو؟ احتلام ہے، جنابت ہے، کیا ہے؟ کہنے لگے منہ اپنا کالا کیا ہے۔ قسم اس کو دیا تو کہا کہ منہ کالا کیا، ٹھک ٹھک کیا، ٹھک 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 ٹھک، ٹیوشن پڑھا ہے۔ جو ہمارے ملک میں اس سے ترقی ہوتی ہے، اخبار، جس بھی اخبار کو دیکھو، فلاں وزیر کے خلاف ایک عورت نے ایف آئی آر درج کیا، فلاں کے خلاف ایک عورت نے، اور وہ پتہ نہیں ہمارا وزیر داخلہ وزیر خارجہ بھی، وہ تو پھر بھی سمجھے نہیں۔ دنیا کو ہم کیا بتا رہے کہ ہمارے پاس کوئی غیرت مند نہیں ہے، بے غیرتوں کو اپنا وزیر بنا رہے؟ یہ باہر کے ملک میں آپ کا کیا پیغام جا رہا ہے؟ کافر کہتے ہیں کہ تم ہم سے بڑے بے غیرت ہو نا، تمہارے پورے ذخیرے کے اندر کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ ملک کا جو بڑا ہے وہ تو دھت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آخر باہر کا سوال ہو جائے کافروں کا کہ تمہارے پاس کوئی غیرت مند یا ہوش والا آدمی نہیں ہے؟ پاکستانیوں مسلمانوں کروڑوں کی تعداد میں کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ان کو لانے والا کون ہے؟ ان کو لانے والا میں اور آپ ہوں، ہم ہی ان کو لاتے ہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب، فرمایا کہ اٹھا کر کے ان کو کھڈوں کے اندر پھینک دو، پھینک دیا۔
لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، یہ دنیا میں بھی کفن کے مستحق نہیں ہے، یہ کتے کی طرح مرے۔ میرے نبی نے فرمایا ہؤلاء نتنا، مجھے محمد کو ان سے بدبو آ رہی ہے، بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں۔ ولعذاب الآخرۃ اشق، آخرت میں آئیں میرے پاس، میں کر لوں گا ان کا کام۔ ان کو جلانے کے لیے میرا رب کہتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، میرے جو بندے ہیں خدا ترس جو مجھ سے ڈرتے ہیں ان سے میرا وعدہ ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار اکلھا دائم، ان کے پھل ہمیشہ۔ آپ کیا مالٹا کبھی ختم ہوتا ہے، موسم اس کا ہوتا ہے، انگور ختم ہوتا ہے اس کا ایک موسم ہوتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے انار کا ایک موسم ہوتا ہے، فرمایا نہیں ہمیشہ کھاؤ اکلھا دائم، وہ میوے ہمیشہ ہوں گے، وظلھا، اور جنت کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ اسلام آباد کے بارے میں مشہور ہے کہ نوکری پائیدار نہیں، دوستی وفادار نہیں، درخت وہاں کے پھلدار نہیں، راستے ہموار نہیں، اور یہ ہے کہ یہاں کی وزارت بھی پائیدار نہیں۔ اسلام آباد میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو کہتے ہیں استاد جی، ہمارے شاگرد ہیں، کہتے ہیں استاد جی یہ جتنے درخت ہیں دیکھ رہے ہیں یہ درخت پھلدار نہیں، موسم کا کوئی اعتبار نہیں، نوکری یہاں کی پائیدار نہیں، دوست یہاں کے وفادار نہیں، سارے کے سارے غدار ہی غدار۔ اور عربی میں کہتے آباد، آپ تو کہتے آباد، عربی میں کہتے آباد، آباد یبید عبادت کا معنی تباہ کرنا، ہلاک کرنا۔ اس نے اسلام کو کوئی ترقی نہیں دی، اسلام کو تباہ کر دیا اسلام آباد نے۔ اس قسم کے لوگ ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، لیکن جو خدا ترس جو مجھ سے ڈرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اکلھا دائم وظلھا تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہی بدلہ ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، اور کافروں کا بدلہ کیا؟ النار النار النار۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافر یہ ہے کہ ان کا انجام جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، لیکن جن کو ہم نے کتاب دیے، جو تورات اور انجیلوں کو دیے، جو تورات اور انجیل کے صحیح اور سچے حامل ہیں، یفرحون بما انزل الیک، جو سچے حامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن سے جو آپ پر نازل ہو گیا۔ ومن الاحزاب، اور کچھ کافر اس قسم کے من ینکر بعضہ، جو قرآن کے انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے محمد کو میں اپنا روٹ کبھی بدلوں گا نہیں، مجھے حکم ہو گیا اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بناؤں گا، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دے کر کے پکارتا رہوں گا زندگی بھر، والیہ مآب، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یفرحون، جو کتاب تورات اور انجیل کو، آسمانی کتابوں کو صحیح جانتے ہیں، وہ صحیح جانتے ہیں، یفرحون، وہ خوش ہوتے بما انزل الیک، اس کتاب سے کہ جو آپ کو دی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی آپ نے سنا ہوگا، 250 سال عمر اس نے کی، 250 سال۔ حضرت انس نے بھی 100 سال سے زیادہ عمر کی ہے، نبی کے یاروں کی عمریں، لیکن نبی نے خود کہا کہ اے اللہ بس مجھے 63 سال میں اللہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، جس مقصد کے لیے آ گیا میں نے ابو بکر بھی بنایا، عمر بھی بنایا، عثمان بھی بنایا، علی بھی بنایا، 1.25 لاکھ صحابہ بھی میں نے بنایا، ملکوں کے ملک فتح کیے، میرے بعد انشاءاللہ یہ دنیا فتح ہوتی رہے گی، کام مکمل ہو گیا، تو اب یہاں کرنا کیا ہے، اب مجھے اپنے پاس بلاؤ، واہ محمد واہ۔ آپ کے شاگرد 250 سال حضرت سلمان فارسی کی عمر ہے، لیکن آپ نے تورات پڑھی تھی، تورات میں پڑھا تھا آپ نے کہ آخری نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ مولوی منظور صدقہ کھاتا ہے، لیکن سید لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، وہ سیدوں کا سید، وہ سرداروں کا سردار، وہ نبیوں کا سردار، اس کی پہچان یہ ہے، آخری نبی کی پہچان اس نے۔ اب ظاہر ہے ہمارا نبی تو امی ہے، لیکن ان کی کتاب میں لکھا ہوا کہ آخری نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ آخری نبی کی دوسری پہچان یہ ہے وہ گفٹ اگر ہدیتاً دے دو تو وہ کھائے گا۔ تیسری پہچان اس آخری نبی کی یہ ہے اس کے مبارک کندھوں کے درمیان میں بالکل چکور کے انڈے کی طرح اس طرح مہر نبوت ہوگی آپ کے شانوں کے درمیان میں۔ اب سلمان فارسی گیا، ہوشیاری تو دیکھو، ہوشیاری بھی دیکھو اور تجربہ بھی دیکھو۔
حضرت سلمان فارسی اسپیشل قسم کے کھجور اٹھا کر کے لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے, درس دے رہے تھے. کہنے لگے کہ پیارے آیا ہوں, دور دراز سے آیا ہوں, مجھ سے اور کچھ نہیں ہوا, یہ کھجور, یہ تھوڑی سی کھجور یہ میں نے صدقے کے لایا ہے, آپ بھی تناول فرمائیں اور صحابہ بھی تناول فرمائیں. آپ کے یار مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا, یہ صدقے کے کھجور لایا. آپ نے فرمایا کہ محمد اور محمد کے آل صدقے نہیں کھاتے, ہم پر صدقہ حرام ہے. ساتھیوں کو لے کر کے دے دیا. سلمان فارسی نے کہا ربا سبحان اللہ سبحان اللہ, پہلی نشانی تو پوری ہو گئی, ایسے اسپیشل کھجور کو قبول نہیں کیا. سلمان نے کہا کہ ایک بات تو ہو گئی, اس میں ناکام ہو گیا, وہ سچی نکل گئی, اس کو دھوکہ نہیں دے سکا ہے, چلو دوسری دیکھ لیتا ہوں. چند دنوں کے بعد تھوڑی سی کھجور اسپیشل قسم کے لائے. کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ نے پچھلے دنوں میں صدقہ نہیں کھایا تھا, تو میں نے کہا چلو کچھ ہدیتاً گفٹ کے طور پر بغیر صدقے کی کوئی چیز آپ کو دے دوں, یہ میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو آپ قبول فرمائیں گے؟ فرمائیں ہاں. تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ہدیہ کو قبول کرتے. یہ بات نہیں بتائی کہ میں اپنے کتابوں میں پڑھ کر کے آیا ہوں. یہ دونوں صحیح نکلے. اللہ اکبر. تیسری بات لکھی ہوئی تھی کہ شانوں کے درمیان میں, کندھوں کے درمیان مہر نبوت. اور مسلمانوں آپ سے عرض کروں, جب صفیں بنتی تھی نا صحابہ کی صفیں, میرے نبی مصلی پر ہوتا تھا. کیا نالائق منظور آپ کو کیا سمجھائے گا. جب آپ مصلی پر ہوتے تھے, پیچھے صفوں میں لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے, تو فرماتے تھے کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم, آگے پیچھے نہ ہو جا صفوں میں, تمہارے دلوں کے اندر ٹھیڑا پن پیدا ہو جائے گا, تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی. لیکن خیال کر لینا, یہ نہ سمجھنا کہ محمد سامنے دیکھ رہا, پیچھے صفوں کو بھی میں محمد اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے کی چیز مجھے نظر آتی. یہ تو کئی موقع پر یہ جو چیز تھی, یہ جو پیچھے صفیں دور دور آپ کو ایک ایک نظر آتے ہیں, یہ اس مہر نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے اندر بینائی اور رویت کی صلاحیت رکھی تھی. اور مولانا مدنی نے تو کمال کر دیا. واہ 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 مولانا مدنی وامر. فرماتے کہ آنکھوں کا نور, آنکھوں کی برکت یہ تھی, میرے نبی کی نگاہ محراب پر پڑتی تھی تو محراب سامنے والی دیوار پورے شیشہ بن جاتا تھا اور پیچھے سب کچھ اسی میں نظر آتے تھے. واہ, مولانا مدنی نے بھی کمال کر دیا, اس نے اپنی بات. اب میں عرض کر رہا ہوں, دو چیزیں, صدقہ تو آپ نے قبول نہیں کیا, ہدیہ لایا, چند دن کے بعد ہدیہ قبول کر لیا. اب تیسری چیز کو میں کیسے دیکھوں, اس پر تو قمیص ہوتی ہے, اس پر آپ کا جبہ ہوتا ہے, میں کیسے دیکھ لوں. جنت البقیع میں ایک صحابی کا دفن ہو گیا, اس کو دفنانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مدینہ کے پیچھے ایک 4 دیواری جنت البقیع, اس 4 دیواری کے اندر 10,000 صحابہ دفن ہیں. سبحان اللہ. ابھی ان کی قبریں آپ کو ملیں گی بھی نہیں, شاید 100-150 قبروں کی نشانیاں کچھ ہو. 1,500 سال گزر گئے, 10,000 صحابہ آپ کے شاگرد یہاں پر دفن ہیں, اور ان میں سے 150 تقریباً وہ ہے کہ جن کی نماز جنازہ بھی پڑھائیے, اپنے دستے مبارک سے لحد میں بھی رکھا ہے. اوے ربا قربان جا محمد. کہاں مولوی منظور کو, اس کے ماں باپ کو, اس کے اساتذہ کو یہ سعادت کہاں سے حاصل ہو جائے کہ لحد کے اندر نبی خود اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے, اپنے دستے مبارک سے جن کو رکھے. اب تیسری چیز حضرت کو دیکھنا تھا, یہ چیز تو آپ نے دیکھی نہیں. اب صدقہ تو آپ نے قبول نہیں کیا, ہدیہ آپ نے قبول کر لیا, 2 باتیں تو پوری ہو گئی. تیسری, رسول پاک جب دفن کر رہے تھے صحابی کو, تو حضرت سلمان کبھی پیچھے سے آ رہا, کبھی دائیں سے آ رہا, کبھی بائیں سے آ رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہ رہے ہو, جبہ اور چادر اٹھائی, فرمائے دیکھ لو. میرا نبی سمجھ گیا کہ یہ میرا امتحان لینا چاہ رہا ہے, اور 2 باتوں میں تو اس کو اندازہ ہو گیا. اب تیسری فرمایا کہ کیا کبھی دائیں کبھی بائیں آگے پیچھے آ رہے ہو, دیکھ لو. چادر مبارک اٹھا لی اور جبہ, فرمایا کہ دیکھ لو. حضرت سلمان فارسی چمٹ گئے اور چھوڑ بھی نہیں رہا, اس مہر نبوت کا بوسہ لے رہا, کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ. اسی کو دیکھنا چاہ رہا تھا اور کچھ نہیں, اسی کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا اور کچھ نہیں. والذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دیے, یفرحون, وہ خوش ہے, بما, اس قرآن پر کہ انزل لے کے جو آپ پر نازل ہے, وہ خوب جانتے ہیں. لیکن جو ٹٹو ہے, جو ٹٹو یہودی,
اور جو خود تورات کے دشمن ہے اور انجیل کے دشمن ہے، محرفین تورات اور انجیل، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم تھے، اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے، یہودی تھے، کھجوروں کے باغ میں اچانک کسی نے بتایا کہ محمد کا ظہور ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا ظہور ہو گیا، محمد کا ظہور ہو گیا، محمد کا ظہور ہو گیا۔ ایک کھجور پر چڑھا ہوا تھا، کھجور پہ چڑھا ہوا تھا، جلدی جلدی میں اترا، دوڑا۔ پھوپھی نے کہا عبداللہ کیا؟ کہا آخری نبی آ گیا ہے، کہا آخری نبی آ گیا ہے، آخری نبی آ گیا ہے۔ کہا کہ اس طرح تو آپ نے خوشی، آپ تو یہ کہ تورات کے بھی حافظ ہیں، لیکن اس طرح آپ دین موسیٰ پر بھی خوشی نہیں کر رہی ہے، کیا ہے؟ کہا میری اماں، میری پھوپھی ناراض نہ ہو، یہ بھی موسیٰ کا بھائی ہے، انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، یہ موسیٰ کا دشمن نہیں ہے، یہ بھی وہی دین لے کر کے آئے۔ اور جو اپنے کتابوں میں جو پڑھ چکا تھا، پھر بخاری میں لمبی روایتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان بھی لینا چاہا، نبی سے سوالات کیے، سوالات کر کر کے نبی نے ایک ایک کا جواب دیا۔ کسی ٹائم پہ آپ کو وہ تفصیلی سوالات بھی سنا دوں گا، ایک ایک کا نبی نے جواب دیا، جواب دے کر کے کہنے لگے، خوش ہو گئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت جو کچھ سنا تھا، جو کچھ پڑھا تھا، وہ سب کچھ میں نے پا لیا، وہ سب کچھ مجھے مل گیا، وہ سب کچھ مجھے مل گیا۔ والذین آتینہم الکتاب، جن کو آسمانی کتابیں دی ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو سچے تورات اور انجیل کے حاملین ہیں۔ مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو جو آپ کو جو نبی ملا۔ حضرت نجاشی سے 100 آدمی ہمارے، تقریباً 100 ساتھی گئے، بھاگ گئے یہاں سے۔ مشرکین مکہ نے ان کے پیچھے بندے بھیجے کہ ہمارے چور اور ہمارے ڈاکو، ہمارے باغی تمہارے پاس حبشہ میں آ گئے۔ حضرت اسحمہ نجاشی کو کہا کہ آپ نے ہمارے ڈاکوؤں کو پناہ دی ہے۔ حبشہ آ گئے 100 آدمی، تکلیفوں سے، اذیتوں سے تنگ ہو کر کے بھاگے تھے، جس میں نبی کا چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔ نجاشی نے کہا کہ تلاش کرو، تلاش کرو، یہ کون لوگ ہیں جو میرے ملک میں آ گئے؟ جا کر کے وہ 100 جب لائے گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتا تھا، اور پھر ہمیں دیکھتا تھا تو دیکھا کہ پریشان پریشان لگ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کے آنسو آ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ تم میں سے کسی کو وہ پاکیزہ قرآن یاد بھی ہے، وہ جو اس نبی پر نازل ہو رہا ہے، وہ کتاب تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا جی مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے۔ کہا آپ سنائیں گے؟ اس نے سنایا۔ یہ اس وقت سنائیں گے جب قرآن یاد ہوگا۔ اسلام آباد والوں سے